یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں عام طور پر دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے وسائل ہیں، اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انسان مسائل کے اندر گھرا رہتا ہے۔ ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، ان کے خون سے جب ہولی کھیلنے کا وقت آتا ہے، تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا۔ دنیا کی دو طاقتیں تھی دنیا کے اندر، سپر پاور کہلانے والی، جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارے ابرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا۔ اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس کو خدا کی پہچان عطا فرمائی۔ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے، ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں، لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے، دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، انسانیت کے دشمن جانتے ہیں، جن کو اپنے تخت تاج، اپنی دولت، اپنی ہوس، اپنی شہرت، اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہے، اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کرو گے، اس وقت تک ان کی عزت سے، ان کے خون سے، ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی۔ اللہ اکبر، اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آج مجھے جو حکم ہے عصر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے، تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے، مسائل میں گرفتار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہلاکو اور چنگیز خان کا دور سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے، اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اب بھی حالات جو ہے، اللہ اکبر، اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے۔ کیا مسائل ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں، لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے۔ نمبر ایک، سب سے بڑا مسئلہ، اللہ اکبر، اس وقت کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک ریاست کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے۔ آج پوری دنیا کو غربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے، ان کی آبرو نہیں خرید سکتے، ان کا ایمان نہیں خرید سکتے، ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے
پیارے دیوانوں، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر، کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی وباؤں کے نام پر، کبھی جنگوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی، بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں، اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی کے ملک میں، کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہے، اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا، تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔